ہاں جی السلام علیکم. امید ہے آپ ٹھیک سے ہوں گے, کیونکہ ٹھیک سے نہ ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں. پہلا سوال جو میں نے پچھلے پروگرام میں کرنا تھا وہ اسی سے ہے, اویس ستی صاحب, اور ٹیڑھا سوال ہے. چلیے, پاکستان میں انقلاب کیوں نہیں آتا جیسے بنگلہ دیش اور سیریا میں آیا؟ اچھا ستی صاحب, تو کیا نوجوان اور طالب علم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں انقلاب لانے میں پاکستان میں؟ بھئی طالب علم تو میں ہوں, نوجوان میں نہیں ہوں. ستی صاحب, مجھے یہ لگتا ہے کہ لفظ انقلاب سے آپ کے معنی ہیں حکومت کا بدل جانا. جو بھی حکومت ہو, انقلاب آئے اور حکومت بدل جائے, آپ اس کو شاید انقلاب کہتے ہیں. کچھ انقلاب ہوئے ہیں, شاید ایک تو جو کچھ ہوئے ہیں جو میں بھی نہیں پیدا ہوا تھا, مثلا پارٹیشن اور آزادی. اس سے بڑا انقلاب کیا ہو سکتا ہے؟ وی ہیو سین اٹ. جو اس وقت جوان تھے, میرے والد صاحب تھے, اور انہوں نے دیکھا وہ انقلاب. دوسرا انقلاب, بے شمار ہجرت ہوئی یہاں سے بھارت اور بھارت سے ادھر. یہ انقلاب تھا. لوگ آ رہے, مارے بھی گئے, ادھر سے جو ادھر آئے, اور ہم نے بھی مارے. اس حد تک نہیں جو انہوں نے مارے. 1948 میں پہلی جنگ ہو گئی بھارت کے ساتھ کشمیر کے لیے. جو حصہ کشمیر کا ہماری افواج نے اور ٹرائبس مین نے, ناردرن ایریاز کے, جو انہوں نے قابو کر لیا, اسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں. جو حصہ انہوں نے قابو کر لیا اپنے آگانا, اسے ہم آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں. یہ بھی ایک انقلاب تھا. جو لوگ وہاں سے آئے ان کو کہا گیا جی کہ جو آپ چھوڑ کے آئے ہیں آپ کو اس کی آپ کو دیں, زمین بھی دیں گے اور گھر بھی دیں گے. اسے لینڈ سیٹلمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں. قدرت اللہ شہاب, جن کی بڑے مزدار آدمی تھے, جن کی بڑی موٹی کتاب ہے شہاب نامہ, انہوں نے ایک باب میں لکھا ہوا ہے کہ بے شمار لوگ گئے بالخصوص پنجاب سے بھارت. وہاں سے پٹواریوں سے, نائب تحصیلداروں سے مل کے انہوں نے کاغذ بنائے ریونیو کے کہ ان کی زمین ہے وہاں, اور وہ جو نیچرلی اوریجنل کاغذ لے کے آئے تھے, لے کے ان کے عوض انہوں نے یہاں زمینیں اور مکان لیے. یہ بھی ایک انقلاب تھا. اور لینڈ سیٹلمنٹ ریہیبلیٹیشن مقدمہ 40 سال چلتے رہے. لوگوں نے پروویژنل ٹرانسفر آرڈر جو تھا بھیج دیا کسی اور کو, اور مقدمہ بازی شروع ہو گئی. کیا یہ دینا زمین اور گھر دینا یہ اچھا فیصلہ تھا کہ نہیں فیصلہ تھا؟ یہ تاریخ آپ فیصلہ کریں, میں نے نہیں کرنا. انقلاب ہوا, موقع ملے بزنس کے, موقع ملے ایگریکلچر کے, زراعت کے. جو ہندوؤں اور سکھوں کی ڈومینیشن تھی معیشت کے اوپر, وہ ختم ہو گئی, ایلیمنیٹ ہو گئی. اس سے بڑا انقلاب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے انقلاب اس سے بڑا؟ چلیے, جو 46 میں پہلے ایک دفعہ کہا, 46 میں الیکشن ہوئی تھی, اس سے قانون ساز اسمبلی بنی تھی. اس اسمبلی کے ذمہ کام تھا کہ اس نے آئین بھی بنانا. الحمدللہ انہوں نے قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن 1951 میں بنانے کے علاوہ ہر کام کیا, آئین نہیں بنایا. ٹھیک, سو وہ
جو اسمبلی الیکٹ ہوئی تھی 1946 کو، اس کو گورنر غلام محمد نے ڈیزالو کر لیا. اور یہ ذہن کہ میں پہلے بھی کہا تھا. اور کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان صاحب کو منسٹر فار ڈیفنس بنایا. انقلاب. آپ کہتے ہیں ہمارے ہاں انقلاب نہیں ہوا. 1965 کی جنوری میں ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی رن آف کچھ میں، شروع جنوری میں شاید. وہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم وہ چھوٹی سی لڑائی، جنگ نہیں، ہم جیت گئے. 1965 میں ایک جنگ ہو گئی 6 ستمبر، جسے ہم آج بھی یاد کرتے ہیں، ہو گئی. میں ظفر صاحب ایس ایم ظفر صاحب کے ساتھ کام کر رہا تھا تو اٹک کانسپریسی ٹرائل شروع ہوا نوجوانوں کا، کرنلز کا، بریگیڈیئرز کا. تو اس میں جنرل ضیاء الحق پریزائڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے بتایا گیا آپ کو، ہم صاحب ہم نے 65 کی جنگ جیت لی ہے. 65 کی جنگ ہم نے جیتی نہیں، ایک بڑے دشمن کو روکا. Alright, but we can say انقلاب آیا. نیچرل گیس جسے ہم آج تک سوئی گیس کہتے ہیں، انقلاب آیا ریفریجریٹر کا، اور بعد میں انقلاب آیا ایئر کنڈیشنرز کا. یہ انقلاب ہی ہے نا جی، اور کیا انقلاب ہوتے ہیں. 1965 میں تاشکند کے اکارڈز ہوئے جنگ کے بعد، جس میں بھٹو صاحب ہمارے وزیر داخلہ تھے، فارن منسٹر تھے. انہوں نے ہمیشہ کہا میں بتاؤں گا ادھر اصل بات کیا ہوئی ہے. وہ ہمارے پرائم منسٹر بھی بنے. ہاں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سی بات. میں یہاں E7 میں گوہر ایوب صاحب کے ساتھ کبھی کبھی واک کرتا تھا. ان کے بیٹے ابھی ہیں ہمایوں. تو وہ مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ مجھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بلایا جب وہ جیل میں تھے. اسے کہا تمہارے پاس کوئی کاغذ ہیں تاشکند اکارڈز کے بارے میں جو میں نے لکھے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی لکھے تھے؟ کہتے ہیں نہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے لکھے نہیں تو میرے پاس کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں دیٹ از واٹ آئی واز تھنکنگ. آلرائٹ، سو عقلمند لوگ کر سکتے ہیں. 69 میں مارشل لا آ گیا. یاد رکھیے ایوب خان صاحب کی دل کی بیماری ہو گئی، کمزور ہو گئے. انہوں نے طاقت اسپیکر نیشنل اسمبلی کو ہینڈ اوور نہیں کی. جنرل یحییٰ خان کو بلایا کہ اپنی آئینی ڈیوٹی تم کرو. انہوں نے کیا کہ آئینی ڈیوٹی، انہوں نے 62 کا آئین ختم کر دی. بھٹو صاحب یونائٹڈ نیشنز گئے عہدہ لے کے اور نہایت اعلیٰ تقریر کی. بھائی میں ایک دفعہ بتایا ہوا آپ کو، وی شل بلڈ بگر پاکستان، وی شل بلڈ اسٹرانگر پاکستان، وی شل بلڈ گریٹر پاکستان، مائی کنٹری نیڈز می، آئی ایم گوئنگ بیک. واپس سیدھا نہیں آئے، روم آئے. وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، وہ آپ کو پھر سنائیں گے. ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. یہ انقلاب نہیں تھا تو اور کیا. جس نے مدد کی اس کی ہندوستان نے کرنی تھی مدد. کرتے ہیں ملک مدد. ویسٹ نہیں کر رہا یوکرین کی مدد. وہ علیحدہ بات ہے کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں ایک ٹیلی فون کال میں سب کو ٹھیک کر لوں گا. یہ ہوتا نہیں ہے دنیا میں، ایسے ہوتا نہیں. انقلاب آیا پیپلز پارٹی کا، ذوالفقار علی بھٹو کا. کوئی شک نہیں اس انقلاب میں. کیا کیا انہوں نے اس انقلاب میں؟ قومی تحویل میں لے لی جو کچھ لے سکتے تھے، اور آگے جا کے سکول بھی لے لیے، رائس ملیں بھی لے لی، یہ آٹا بنانے والی ملیں بھی لے لی، اور ارلی الیکشن اناؤنس کر دی. بھٹو صاحب کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہو سکا، بلکہ وہ جو ڈی سی تھا جنہوں نے جماعت اسلامی کے نائب قائد کو پکڑا رکھا تھا، وہ بھی مجھے اس کا نام معلوم ہے، فوت ہو گئے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. مارشل لا آ گیا 77 کا. انقلاب. بھٹو صاحب کو سزائے موت ہو گئی، اس پہ عمل درآمد ہوا. انقلاب نہیں آیا.
88 میں 16 اگست 88 کو ضیاء الحق کا پلین کریش کر گیا، بے شمار جنرل اس میں مارے گئے، امریکی ایمبیسڈر بھی مارا گیا، اور امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ جو کچھ بچا تھا امریکی ایمبیسڈر کا وہ لینے آیا۔ کیوں آیا؟ یہ ایک لمبی کہانی۔ جمہوریت آ گئی، انقلاب۔ دو دفعہ پیپلز پارٹی، 3 دفعہ نواز شریف۔ یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی، بڑے لوگ خوش ہوئے، ہم بھی خوش ہوئے۔ پہلے ان کو خیبر پختونخوا ملا، پھر ہم بھی خوش ہوئے۔ ہمارے ملک میں ایک انقلاب آیا ہے، موٹر سائیکلوں کا، سکوٹروں کا، گاڑیوں کا۔ یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ اسلام آباد سے جب آپ صبح جو پنڈی سے آتا ہے رش، آپ بلاک ہوتی ہے سڑکیں اسلام آباد کی، اور شام کو جاتے وقت بلاک ہوتی ہے۔ نو کانفیڈنس آ گیا ذوالفقار عمران خان صاحب کے خلاف، انقلاب تو نہیں کیے تو اور کیا، 3 ووٹ اردو سپیکنگ مہاجروں کے۔ الیکشن ہوئی، فارم 45 اور 47 کا جھگڑا آج بھی چل رہا ہے۔ کیوں نہیں بناتے ہیں ہم یہ فیصلے کرنے کے لیے؟ صبح بیٹھے شام تک فیصلہ کریں۔ یہ ریورس انقلاب ہے۔ پی ٹی آئی کا لیڈر جیل میں ہے، 2 سال ہو چلے۔ ہمارے سپریم کورٹ میں آپس میں اختلافات ہیں جو اخبارات میں آ رہے ہیں۔ یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ نے بنگلہ دیش کا حوالہ دیا، ٹھیک، 15 سال حسینہ معین نے وہاں طاقت، جبر سے حکومت کی کہ نہیں کی؟ آپ کہتے ہیں پہلے ہم نے پڑھا 300 سے زیادہ نوجوان لڑکے میں نے کہا 1000 سے زیادہ لیٹسٹ فگر ہے، اور لوگ رکھے ہوئے تھے جیل میں، بچے، عورتیں اور بچے بھی۔ سیریا، اب سیریا کا نام بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے۔ 50 سال ایک خاندان نے اس پہ حکومت کی، اب گیا ہے نا بھاگ کے رشیا، ان کا لیڈر بھاگ گیا نا، جیسے وہ بھاگ گئی اگرتلہ، ابھی یاد ہے اگرتلہ کانسپریسی ٹرائل بھی ہو رہا تھا۔ بٹ سیریا میں کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہے؟ واٹ از دیئر فیوچر؟ تو ستی صاحب آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہاں خون کی ندیاں چلیں، یہاں ہمارے بچے مارے جائیں، پولیس ان پہ گولیاں چلائے؟ یہ چاہتے ہیں آپ؟ کیا اس سے ہم ملک آگے بڑھے گا؟ ہماری افواج، یاد رکھنا بیٹا، یہ لوور اور مڈل کلاس کی ہے، کوئی نواب نہیں ہے اس میں۔ دے آر اس، وہ ہم ہیں۔ آپ ان کے فوج کے خلاف کوئی گفتگو نہ کریں، اوکے؟ آپ ایک آدھے جرنیل کے خلاف ہیں وہ کرتے رہیں۔ سیاست دانوں نے فیصلہ کرنا ہے بیٹھ کے آپس میں کہ فوج کا رول کیا ہے اور کس حد تک ہے۔ جب تک وہ بیٹھیں گے نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اگر آدھے سیاستدان بھاگ کے انہی کے پاس جائیں گے تو وہ کیوں اپنا رول ختم کریں گے بھائی؟ آپ بتائیں نا ستی صاحب۔ دیکھ بیٹا، سیاست وہ نہیں جو ایک سائڈ چاہتی ہے ہم جائیں، ہم جو کہتے ہیں وہ، اور دوسری سائڈ کو کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پالیٹکس از دی آرٹ آف دی پاسبل۔ میں بالکل متفق نہیں تھا اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کہ گفتگو نہیں کرنی، میں نے صرف فوج کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اور کریں نا پالیٹیشین کے ساتھ ہی گفتگو کریں نا، اگر ان کو پیچھے ہٹانا ہے، ان کی جگہ پہ لانا ہے۔ اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ آ گیا، او جی عمران خان کو چھوڑ دیں گے۔ اچھا بھائی، تاڑے منہ گڑ شکر،
میں انقلاب کے خلاف ہوں پرسنلی. میں چاہتا ہوں لوگ آرام سے رہیں، اپنی روزی کمائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، جن کو باہر بھیج سکتے ہیں. بھارت کے ساتھ صلح 50 سال کے لیے صلح کر لیں اور تجارت کریں. سب سے زیادہ آبادی ان کی ہے. آپ کیا ہر وقت کیا کرتے رہتے ہیں؟ وقت آ گیا ہے ہمارے لیڈروں کے لیے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ویسٹ کہ چائنا اور رشیا دوگلی چال نہیں چلیں گے. ہماری اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے وہ جی ویری اسٹریٹجک لوٹی، چین بھی ہے، افغانستان بھی ہے، ادھر بھارت بھی ہے. یہ لائبلٹی بھی ہے. اس پہ غور و فکر، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، فرماتے ہیں یا فرماتا ہے بلکہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ میں نے آیتیں لکھ لی ہیں کہ تک جا کے تم غور و فکر کر سکو. اس پہ غور و فکر کرنا. ہماری پرابلمز، ایک ملک ہے جو ہمیں ملا ہے، ہماری اتنی پرابلمز ایکسٹرنل بیرونی نہیں ہے، اندرونی ہے. ہم نے طے کرنا ہے آپس میں، اور نہیں کریں گے بھائی حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، آرمی چیف آتا ہے چلا جاتا ہے. میں آپ کو ایک حقیقت آپ چیک کر لیں، جس آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی اس نے کبھی مارشل لا نہیں لگایا. چیک اٹ آؤٹ. پڑھتے نا. سو ستی صاحب، آپ کی یہ خواہش کہ آپ ہم انقلاب کریں، میں وقت زیادہ لے لیا بٹ ایک آخری بات میں کر کے ہی جاؤں گا چاہے آپ چینل بدل بھی لیں. میں جب لاہور جاتا ہوں موٹر وے پہ تو میں گنتا ہوں مسجدیں. 5 گھر ہیں گاؤں تو ایک مسجد، 20-25 گھر ہیں تو 2 مسجدیں، زیادہ ہیں تو 3 مسجدیں. تو ہمیں اللہ کو یاد کرانے کا بندوبست کیا ہوا انہوں نے. لیکن مجھے وہم ہے کہ نہ ہم زیادہ تر اچھے انسان ہیں اور نہ ہم اچھے مسلمان ہیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.